دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، لیکن دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ تعجب ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جو تیرے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے وہ ان کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہیں مل سکے اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت جسم کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ اپنے آپ کو دانا سمجھنے والوں اس بات کا بھی اندازہ لگاؤ کہ تم نے کتنی نادانیاں کی ہیں۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ اگر ساری راتیں شب قدر ہوتی تو شب قدر کی کچھ بھی قدر نہ ہوتی۔ جب تک ممکن ہو کسی دل کو پریشان نہ کرو، کیونکہ ایک ہاں ایک جہان کو پریشان کر دیتی ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں لیکن معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ یہ ضروری نہیں جو کوئی خوبصورت ہو، نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔
جس کے دل میں کسی کی سچی محبت ہوگی اس میں کسی اور کا بغض یا دشمنی جگہ نہیں پا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ دنیا کی حکومت پر سہارا اور بھروسہ نہ کر، کیونکہ دنیا نے تجھ جیسے بہت سے پالے اور مار ڈالے۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کسی بدمزاج اور کمظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کرے۔ مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کر ان کی تکلیف دور کرنے پر قدرت رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی کوئی اور چابی نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ کسی غریب اور محتاج کی دلداری اور مدد کرنا نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ کسی کو تانا دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، کیا معلوم ہم اس سے زیادہ کمتر اور کمزور ہوں۔ بدلہ لینے کی قوت کے باوجود بدلہ نہ لینا بڑا کمال ہے۔ قیمتی لباس پہن لینے سے انسان کی حقیقت نہیں بدل جاتی، بے اصل ہی رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے ہی کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر مجھے کہو تو نصیحت کہلائے گی اور ثواب لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ دریا کے کنارے میں نے ایک پارسا کو دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ اچھی عادت کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔